बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ ڈھولک کی تاپ پہ خوبصورت پنجابی گیت کے بول کانوں میں رس گھول رہے تھے۔ ساری خواتین ہی بہت محظوظ ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ سب سے بوڑھی خاتون بھی سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ اگرچہ بڑے غریب گھر کی لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، لیکن سب حیرت میں پڑے ہوئے تھے کہ کس طرح سے سارے انتظامات ہو گئے ہیں۔ گھر بھلے کچا ہی تھا، لیکن اسے بڑے اچھے انداز میں سجایا گیا تھا۔ لیکن سب کی حیرت کی انتہا نہیں تھی کہ اس قدر غربت میں کس طرح سے اتنا اچھا بندوبست ہو سکتا ہے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ لڑکا بھی بہت ہی اچھا مل گیا تھا۔ شمع مہندی کے کپڑوں میں کلائیاں بھر کر چوڑیاں پہنی بھر بھر کی مہندی لگائے پرستان کی پری لگ رہی تھی۔ سب خواتین اسے نظر بھر کے دیکھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کہیں اسے ہماری نظر ہی نہ لگ جائے۔ ساری رشتہ دار خواتین نے بار بار شمع کو مہندی لگائی۔ وہ شرماتی لجائی سی سر جھکائے سب کی مبارکبادیں وصول کر رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے نظر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، جہاں وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ساتھ میں دل ہی دل میں دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ مہندی کی تقریب رات گئے تک جاری رہی۔ پھر تقریباً آدھی رات تک سب مہمان سو چکے تھے، لیکن شمع اپنی خالہ کے پاس بیٹھی کچھ ضروری ہدایات لے رہی تھی۔ اماں، آپ نے میرے جانے کے بعد کوئی کام کرنے کے لیے باجی کے گھر میں نہیں جانا۔ ماں کے مرنے کے بعد خالہ نے اسے پالا تھا، اس لحاظ سے وہ خالہ کو اماں ہی کہتی تھی۔ آپ کی ہڈیوں میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی جھڑکیاں سن سکیں۔ میری شادی ہو رہی ہے اور بڑی اچھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ایک بھائی رہ جائے گا، اس کا بھی کوئی نیک سبب بن جائے گا، اس لیے آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے۔ شمع ماں کی گود میں سر رکھے روئے جا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی۔ ماں خوش ہو رہی تھی کہ اس کی 20 سالہ بیٹی بہت سمجھدار ہو گئی ہے۔ باتوں میں ہی رات گزر گئی۔ نئی زندگی شروع کرنے کی خوشی بھی بہت تھی، لیکن ماں سے بچھڑنے کا غم بھی ستائے جا رہا تھا۔ اگلے دن کے 11 بجے بارات آ گئی۔ وہ ابھی بھی کسی درخت کی اوڑ میں کھڑا شمع کی طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ شمع نے بھی مسکرا کے اسے جواب دیا۔ نکاح ہوا، کھانا کھلایا گیا، اور پھر بڑے اچھے طریقے سے رخصتی ہوئی۔ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ کہیں گھروں میں کام کرنے والی کی بھی اس قدر بہترین انداز میں شادی ہو سکتی ہے۔ جہیز بھی بہت سارا دیا تھا، لیکن کس طرح سے؟ یہی تو ایک راز کی بات تھی جس کو ہر صورت میں شمع کو اپنے سینے میں ہی دفن رکھنا تھا۔ گاؤں کی ایک بیٹی کی شادی اس قدر دھوم دھام سے ہو گئی تھی کہ اب ہر لڑکی یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ ان کی شادیاں بھی ایسے ہی ہوں، لیکن اب ہر کسی کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا۔ پر شمع کے نصیب اتنے کیسے جاگ گئے؟ کیونکہ جس گھر میں اس کی ماں کام کرتی تھی وہ بھی بہت ہی کنجوس قسم کے لوگ تھے، کہ شمع کی ماں نے بہت دفعہ منت سماجت کی کہ کچھ پیسے ادھار دے دیں، پھر میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا، لیکن مالک بالکل بھی نہیں مانے، بلکہ انہوں نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم غریب اگر شادیاں نہیں کر سکتے تو پھر بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہو۔ یہ سن کر شمع کی ماں چپ چاپ سر جھکائے کام کرنے میں مگن رہی، آنسو بہاتی رہی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہ بولی کہ آخر اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کام تو کرنا ہی تھا۔ لیکن پھر پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ نے ایسا نیک سبب بنا ڈالا کہ شمع کی شادی اس انداز میں ہوئی کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج وہ رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ شمع کی ماں بھی آج 13 سال بعد پرسکون ہو کر سوئی تھی۔ شکرانے کے نوافل بھی ادا کر دیے تھے۔ نمرہ کو آج باجی بلقیس کے گھر کام کرتے ہوئے تیسرا دن تھا۔ اسی گھر میں پہلے شمع کی ماں کام کرتی تھی، لیکن شمع کی شادی کے بعد اس نے ماں کو کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ باجی بلقیس کو ایک اور کام والی کی ضرورت تھی۔ شمع کی ماں نے ہی نمرہ کا نام لیا تھا۔ 3 دنوں سے نمرہ ایک طرح سے ٹریننگ ہی لے رہی تھی، لیکن باجی بلقیس کو کوئی کام پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نمرہ کچھ تنگ آ رہی تھی، اور اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ اس کے گھر سے کہیں دور چلی جائے، لیکن کیا کرتی، گھر کی مجبوریاں اسے یہاں باندھ کے رکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ نمرہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ اس سے ایک گلاس گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کا دل بڑی زور سے دھڑکنے لگا کہ اگر باجی بلقیس کو پتہ چل گیا تو وہ نہ جانے کیسے پیش آئیں گی۔ لیکن آج تو قسمت کچھ ٹھیک ہی رہی کہ باجی بلقیس کا موڈ بہت خوشگوار تھا، جس کی بنا پہ انہوں نے گلاسوں کی گنتی نہیں کی۔
और बात आई गई हो गई। जब शाम हुई तो निम्रा ने खाना बनाने के लिए बाजी बिल्किस से पूछा। वो आजकल बहुत ज्यादा खुश थीं, न जाने क्या बात थी। इसलिए वो निम्रा से कहने लगी कि आज अचार गोश्त बना लो। अचार गोश्त का नाम सुनते ही वो कुछ परेशान हो गई, क्योंकि उसे तो अचार गोश्त बनाना ही नहीं आता था। मुंह बसोरे वो यही सोचे जा रही थी कि उसे किस तरह बनाना है। बाजी बिल्किस की दो ही बेटियां थी, जिनमें से बड़ी वाली तो बहुत ही मगरूर थी, लेकिन छोटी बहुत हसास दिल की मालिक थी। वो समझ गई कि निम्रा को खाना बनाना, खास तौर पे अचार गोश्त बनाने में मुश्किल पेश आ रही है। इसलिए वो निम्रा के पास आई और कहने लगी, मेरे पास मोबाइल में अचार गोश्त की रेसिपी मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकती हैं। मैं बहुत खुश हो गई। सारी रेसिपी एक कॉपी पे नोट कर ली, फिर बाजी बिल्किस के आने तक खाना तैयार कर दिया। बाजी बिल्किस शॉपिंग के लिए गई हुई थी, इसलिए वापस आते हुए जब सब कुछ तैयार मिला तो बड़ी खुश हुई। बस उसी दिन निम्रा को उन्होंने फाइनल बता दिया कि तुम ही इस घर में अब काम करोगी। निम्रा बाजी बिल्किस की तबीयत और फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए वो सारे काम उनके मिजाज के ऐन मुताबिक ही किया करती थी। वो कोशिश तो यही करती कि कोई गलती ना हो। बाजी बिल्किस के शौहर अमेरिका में रहते थे, इसलिए रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन निम्रा उसके बेडरूम की सफाई कर रही थी कि फोन की बेल बोली। बाजी बिल्किस कमरे में नहीं थी, इसीलिए निम्रा फोन लिए भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। बाजी बिल्किस लॉन में बैठी हुई थी। उनको फोन पकड़ाने के बाद निम्रा अपने काम में मसरूफ हो गई। जब ही बाजी बिल्किस अपनी बेटियों को बुलाने लगी, अरे बेटा कहाँ हो आप लोग, देखो तो सही, हमारे पेपर्स निकल आए हैं जो 15 बरस कबल जमा करवाए थे। अब इन पेपर्स के मुताबिक हम लोग बहुत जल्द अमेरिका में सेटल हो जाएंगे। लेकिन अमेरिका का नाम सुनते ही निम्रा शदीद परेशान हो गई, क्योंकि उसकी तो रोटी रोजी लगी हुई थी। अभी तो बड़ी मुश्किल से कुछ सेटलमेंट होने को लगी थी, लेकिन अब फिर से ये परेशानियां शुरू हो जाएंगी। बस दिन गुजरते पता ही नहीं चला और बाजी बिल्किस लोग अमेरिका में सेटल हो गए। निम्रा की मुलाजमत यहां से खत्म हो गई थी, लेकिन न जाने क्यों उसे अल्लाह पे भरोसा था, जिसकी बिना पर वो मायूस नहीं थी, बल्कि अल्लाह से दुआएं कर रही थी कि किसी अच्छी जगह पे उसे मुलाजमत मिल जाए। वो बुनियादी तौर पे एक गांव से ताल्लुक रखती थी, इसलिए अपने गांव में वापस चली गई। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे फारिग रहते हुए कि उसके लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। बाप की वफात तो पहले ही हो चुकी थी। माँ बहुत बूढ़ी थी, कोई काम नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसके आए हुए रिश्ते पे फौरन से हाँ बोल दी। ना जाने क्यों शम्मा से भी ज्यादा गुर्बत होने के बावजूद निम्रा की शादी शम्मा से भी बहुत ही ज्यादा धूमधाम से हुई थी। निम्रा की माँ से जो कोई भी पूछता तो वो यही कहती कि कुछ पता नहीं, बस अल्लाह ने सबब बना दिए हैं और हम लोगों ने शादी कर दी है। बस अल्लाह का खास करम है, वरना हम लोग किस काम के हैं। आज निम्रा को अपने रब पे बड़ा प्यार आया कि वो किस तरह से यतीमों की कफालत करता है, कि वो अपने बंदों को कभी भी किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ता। निम्रा ब्याह कर अपने घर चल पड़ी। ऊपर तले 2 शादियां, वो भी लावारिस और यतीम बच्चियों की, इतनी धूमधाम से हो गई थी कि पूरे गांव के लोगों का अब इस बात पर यकीन हो गया था कि हमारी बेटियों की शादियां भी अब ऐसे ही हो जाएंगी। मिस मरियम, हम आपको ये प्रोजेक्ट देते हैं कि आप हासिलपुर गांव में जाएं और जाकर देखें, सर्च करें और फिर हमें रिपोर्ट करें कि उस गांव में ऐसे कौन सी सरगर्मी हो रही है कि यतीम बच्चियों की शादियां इतने अमीर घरानों में हो रही हैं। क्या हमारा मुल्क इतना तरक्की याफ्ता हो गया है कि अब यहाँ पे कोई गरीब नहीं रहेगा, या वहाँ के लोगों को कोई गलत कामों में लगा रहा है। सर जुहैब ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और हासिलपुर में होने वाले 2 ऐसे वाकयात के बारे में रिसर्च करने का कहा कि कहीं वहाँ के लोगों को, जो कि बिल्कुल ही सादा दिल से हैं, उनको कोई दुश्मन अनासिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। जी सर, मैं इंशाल्लाह सारे अहम नकात नोट कर चुकी हूँ। इंशाल्लाह इस हफ्ता को मैं हासिलपुर के लिए रवाना हो जाऊंगी। लेकिन मिस मरियम, हम आपके साथ किसी को भी रवाना नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वहां भेस बदल कर रहना होगा। क्योंकि अगर आपके साथ पूरी टीम को रवाना किया गया तो यकीनन वहां के लोग डर जाएंगे, घबरा उठेंगे और हो सकता है कि हम ठीक तरह से इस केस को ना देख सकें, क्योंकि हमें रिपोर्ट मिली है
کہ وہاں پہ بہت سارے کام غیر قانونی ہو رہے ہیں، جس کی بنا پہ وہاں کے لوگ دنوں میں امیر ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے وہ آپ نے اب سرچ کرنی ہے۔ سر زہیب کی باتیں سن کے میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ حاصل پور گاؤں کا پورا نقشہ ایک دفعہ پھر سے لیپ ٹاپ میں محفوظ کیا۔ میرے بیگ میں وہ ساری چیزیں موجود تھی جن کی ضرورت مجھے حاصل پور میں پڑنے والی تھی۔ میں اپنا سارا کام مکمل کرنے کے بعد گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ آج جمعرات تھی اور جمعہ کی چھٹی مجھے دفتر کی طرف سے ملی تھی۔ کیونکہ ایک اہم ٹاسک پہ جا رہی تھی، اس لیے ایک دن کا آف تو میرے لیے لازمی ہی تھا۔ میرے شہر سے حاصل پور کا فاصلہ تقریباً 3 گھنٹے کا تھا، اس لیے میں جمعہ کے دن مکمل طور پر آرام کرنا چاہتی تھی۔ میں شام 5 بجے دفتر سے نکلتی تھی۔ آج غالباً 6 بج چکے تھے۔ جاتی گرمی کے دن تھے اور سردیوں کی ٹھنڈی شامیں اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار تھیں۔ دفتر کی گاڑی ہی مجھے گھر تک چھوڑتی تھی اور دفتر سے گھر تک کا فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا۔ میری ذاتی کولیگز جو میرے ساتھ پہلے اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اپنے گھروں کو جاتی تھیں، آج وہ اپنے وقت پہ ہی گھر جا چکی تھیں۔ بس میں نے اپنا سارا کام مکمل کرنا تھا، اس لیے اس وقت اکیلی ہی گھر جا رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ اندھیرا مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ 1 منٹ ڈرائیور، یہاں درزی سے اپنے کپڑے لے لوں۔ مجھے درزی کی شال دیکھنے پہ یاد آیا تو گاڑی رکنے پہ میں اتر کر سڑک پار کرتے ہوئے اس کی شاپ پہ گئی۔ وہ اپنی شاپ پہ نہیں تھا۔ اس کے شاگرد نے بتایا کہ 10-15 منٹ تک آ جائے گا۔ سوچا یہیں پہ بیٹھ کے انتظار کر لیتی ہوں۔ درزی کی شاپ میں پچھلی طرف ایک کمرہ تھا جس کو لاک کیا گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کمرے میں کوئی ہے۔ کچھ دیر کی خسر پسر تو میں برداشت کر گئی، لیکن پھر ایک اخباری نمائندہ ہونے کی وجہ سے تجسس میں پڑ گئی اور پھر اس شاگرد سے پوچھ ہی لیا، پتہ نہیں باجی، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ اس کمرے میں کیا ہے، نہ ہی ہمیں اس کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بس استاد صاحب کہتے ہیں کہ اس کمرے میں اپنا زائد سامان رکھتا ہوں۔ لیکن اس کی بات سننے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا، اس لیے میں نے دل میں سوچ لیا کہ حاصل پور والے کیس سے فارغ ہو جاؤں تو پھر یہاں آ کر بھی دیکھ لیتی ہوں۔ درزی آ گیا تھا، اپنے کپڑے لیے، پیسے دیے اور گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ 15 منٹ کے بعد میں اپنے گھر میں تھی، جہاں امی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھیں۔ مل کر کھانا کھایا۔ نہ جانے کیوں امی نہیں چاہتی تھیں کہ میں اس طرح سے گاؤں میں جا کر کوئی کام کروں۔ ان کو شروع سے ہی گاؤں کے لوگوں سے چڑ ہوتی تھی، لیکن اپنے پیشے کی وجہ سے میں ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کا دن بھی تیاریوں میں گزرا۔ اگلے دن ہفتہ کو الگ صبح مجھے نکلنا تھا۔ دفتر کی گاڑی نے مجھے نہیں چھوڑنا تھا بلکہ مجھے خود ہی جانا تھا، کیونکہ مکمل طور پر رازداری میں رہ کر کام کرنا تھا۔ بس اسٹاپ پہ چھوٹا بھائی چھوڑنے کے لیے آیا۔ اس کو امی کے بارے میں بہت ساری ہدایات دینے کے بعد میں بس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد بس آ چکی تھی۔ ابھی بہت رش نہیں تھا۔ ہمیشہ کی طرح اپنی پسندیدہ جگہ کھڑکی کے ساتھ مجھے جگہ مل گئی تھی۔ بیگ میں نے چھت پہ رکھوا دیا تھا، خود سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی تھی۔ دل میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا، یادوں کا طوفان، لیکن اپنے پیشے میں اس قدر کھو چکی تھی کہ اب تو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ کبھی میرا بھی کوئی ماضی تھا۔ بس دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ لوکل بس ہونے کی وجہ سے ہر سٹاپ پہ رکنا بھی اپنا فرض ہی سمجھتی تھی۔ پھر جس رفتار سے اس میں مسافر بھرتے جا رہے تھے، اللہ کی پناہ، میں آنکھیں بند کیے ہوئے تقریباً سونے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ ایک نازک سی آواز آئی، بھائی حاصل پور کے سٹاپ پہ اتار دینا۔ حاصل پور کے نام پہ میں چونک اٹھی۔ ایک 20-21 سال کی نہایت خوبصورت لڑکی بڑی سی چادر لیے بس میں سوار ادھر سے ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ شاید وہ سیٹ کی تلاش میں تھی۔ یہاں آ جاؤ، میں نے اسے اپنے پاس بلاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے تو کچھ جھجکی، پھر میرے قریب آ گئی اور ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ ہلکی سی آواز میں شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ اس نے وہ بیگ اپنے پیروں میں رکھ لیا۔ بڑی سی چادر کو وہ بار بار سیٹ کر رہی تھی۔ کچھ گھبرائی سی تھی، لیکن منہ سے کچھ بول نہیں رہی تھی، بس کچا کچ بھر گئی تھی۔ 1 گھنٹہ کا سفر بڑی خاموشی سے گزر گیا۔ پھر میں نے ہی اس سے بات چیت شروع کی۔ تم حاصل پور کی رہنے والی ہو؟ نہیں، مختصر ترین جواب آیا۔ پھر وہاں کیوں جا رہی ہو؟
وہاں شادی ہے۔ وہ کچھ تھوڑا سا زیادہ بولی۔ میری خالہ کی بیٹی کی شادی ہے، میں وہیں پہ جا رہی ہوں۔ آج مہندی ہے، کل بارات ہے۔ اچھا، تو کیا کرتے ہیں تمہارے خالو؟ میں شادی کے نام پہ ہی چونک گئی تھی، اسی لیے دوسرا سوال بھی ساتھ ہی کر دیا۔ باجی خالو اور خالہ دونوں ہی اللہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ بیچاری لاوارث ہے میری خالہ زاد، کیونکہ اس کا ایک ہی بھائی ہے، وہ شادی شدہ ہے، لیکن اس کی بیوی اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کمائی کی طرف کسی کو بھی دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے بیچاری شبنم میری خالہ ذات نے خود ہی سلائی کڑھائی کرنے کے بعد اپنا گزارا کیا ہے۔ لیکن اس کے مقدر دیکھیں کہ اس کی شادی بڑے ہی امیر گھرانے میں ہو رہی ہے، بڑے ہی اچھے اور مالدار لوگ ہیں، اور جہیز کے نام پہ بھی کچھ بھی نہیں لے رہے۔ اسی لیے گاؤں والوں کے تو منہ ہی کھلے کے کھلے رہ گئے ہیں جب انہیں یہ پتا چلا کہ شبنم اتنے اچھے گھر میں بیاہ کر جا رہی ہے۔ اچھا، لیکن کیسے؟ پھر اس کی شادی اتنے اچھے گھر میں کیسے ہو رہی ہے؟ میں نے مزید سوال کیا۔ پتہ نہیں باجی، میری تو کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی، تو وہ بتا رہی تھی کہ اس طرح سے بڑے ہی اچھے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس لڑکی سے ملنے کے بعد میرا کام کافی حد تک آسان ہو چکا تھا، اس لیے اعتماد بحال کرنے کی غرض سے میں اس سے مزید سوال کر رہی تھی۔ وہ شادی شدہ تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا شوہر روزگار کے لیے پردیس میں گیا تھا، اس لیے ساس سسر کے ساتھ رہتی تھی، لیکن انہوں نے شادی پہ ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے مجھے اکیلی کو ہی جانا پڑ رہا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی بولتی جا رہی تھی، میں اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پہ بلا کی معصومیت تھی۔ 1 گھنٹہ مزید گزر گیا۔ بنیادی طور پہ میں بھی حاصل پور سے ہی تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری شادی پھر دور کے قصبے لائل پور میں ہو گئی تھی، لیکن حاصل پور بھی آنا جانا رہتا ہے۔ اب کی دفعہ تو میں بہت خوشی سے آ رہی ہوں کہ میری کزن کی شادی ہے، وہ خوش ہو کر بتا رہی تھی۔ اچھا، تو کچھ اور بتاؤ نا اپنے گاؤں کے بارے میں نے مزید جاننے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ جوش سے مجھے بتا رہی تھی۔ کنڈکٹر نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا کہ حاصل پور کے مسافر اپنا سامان وغیرہ اٹھا لیں، کیونکہ 5 منٹ تک سٹاپ آنے والا ہے۔ خوشی کے مارے میرے رخسار سرخ ہو رہے تھے۔ گاڑی رک گئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک ساتھ گاڑی سے نیچے اتری، اپنا اپنا سامان لیا اور پھر حاصل پور کی طرف جانے والی سڑک کی طرف چل پڑی۔ ایک چنچی آئی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو گئیں۔ میں نے ڈرائیور کو بتایا کہ مجھے یاسر فاروق کے گھر جانا ہے۔ یہ سر زہیب کا کزن تھا اور ہمارے دفتر میں ہی پہلے کام کرتا تھا، لیکن آج کل بیرون ملک جا چکا تھا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ اس کا گھر اب کرایہ دار کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس کے گھر کے 2 پورشن تھے، ایک بڑا اور دوسرا کچھ چھوٹا تھا۔ چھوٹا پورشن میرے لیے مختص کیا گیا تھا۔ بس میں وہیں جا رہی تھی۔ رکشہ پہلے شبنم کے گھر کی طرف گیا کیونکہ اس کا گھر پہلے آتا تھا۔ کچھ دیر رکشہ چلا اور شبنم کا گھر آ گیا۔ میں تو اس گھر کی چمک دمک اور سجاوٹ دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی تھی۔ اس قدر خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ شاید بڑے بڑے شہروں میں بھی لوگ اتنی سجاوٹ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے رکشہ وہاں رکا۔ میں نے گھر کے باہر سے ہی بہت ساری تصاویر بنائی، پھر ایک آدھ ویڈیو بھی بنائی اور آگے چل دی۔ کچھ دیر کے بعد میرا گھر بھی آ گیا۔ میں رکشہ سے نیچے اتری اور گھر میں چلی گئی۔ یہاں پہ سارے کام مجھے خود ہی کرنے تھے۔ ادارہ مجھے پھر ان تمام کاموں کی پیمنٹ کر دے گا۔ میں سفر سے بہت تھک گئی تھی، حالانکہ پہلے بھی بہت سارے سفر میں نے کیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرا سر بہت بھاری ہو رہا تھا۔ دروازہ اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد میں کمرے میں آ گئی۔ گھر 2 کمروں پر ہی مشتمل تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا کچن بھی تھا۔ یہاں پہ مجھے بہت سادہ سے لباس میں رہنا تھا، تبھی میں ساری اندر کی معلومات اکٹھی کر سکتی تھی۔ گھر میں چھوٹی سی سیڑھی بھی تھی جو کہ اوپر چھت پر جا رہی تھی۔ میں ابھی گھر کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ پوچھنے پہ پتہ چلا کہ ساتھ والے ہمسائے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک 40-42 سالہ خاتون میرے سامنے ہاتھوں میں ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے سلام کرنے لگی۔ میں نے خندہ پیشانی سے جواب دیا اور انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ جلدی سے اندر آ گئیں، پھر بتانے لگیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ یہاں پہ کرایہ دار کے طور پر آئی ہیں، سوچا کہ آپ کو آج اپنے گھر سے کھانا دے آتی ہوں، پھر اس کے بعد تو آپ نے خود ہی پکا کے کھانا ہے۔ کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھی رہی، پھر جیسے ہی 5 بجے وہ کلاک کی طرف دیکھ کر گھبرا اٹھی اور جلدی سے گھر سے باہر نکل گئی۔ کوئی بات نہیں کی،
میں بلاتی ہی رہ گئی لیکن وہ جلدی سے باہر نکل گئیں۔ میں ان کے اس رویے پر کچھ حیران ہوئی، لیکن پھر کوئی مجبوری سمجھتے ہوئے دروازہ بند کر لیا، بلکہ تالا ہی لگا لیا۔ میں خود تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنا چاہتی تھی۔ کچن کی طرف گئی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ باقاعدہ پورا کچن تھا، جس میں چولہا، برتن، ایک چھوٹی سی فریج بھی تھی۔ میں تو یاسر کی عقل مندی پہ بہت حیران ہو رہی تھی کہ جب دفتر میں تھا بہت ہی لاپرواہ سا شخص تھا، اور اب دیکھو ذرا کیسے سارے کام سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ فریج کھول کر دیکھی تو پانی سے بھی بھری بوتلیں پڑی تھیں۔ حالانکہ موسم اب شدید گرمی والا نہیں تھا، لیکن پھر بھی کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی لے آئی۔ پھر برتن نکالے، وہ بھی مکمل طور پر صاف ستھرے تھے۔ ٹرے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو بریانی بنی ہوئی تھی، وہ کافی ساری تھی۔ مجھے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ساری کھا لی۔ بہت ہی مزہ آیا تھا۔ کھانا کھاتے ہی میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں۔ کھانے سے نیند تو بہت اچھی آتی ہے، اور پھر اگر کھانا بھی اتنا مزیدار ہو تو پھر تو نیند بہت سکون سے آتی ہے۔ لیکن سونے سے قبل میں سر زہیب اور امی کو فون کرنا نہ بھولی، لیکن مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں ہو رہی تھی، اس لیے 7 بجے ہی شب بخیر کہنے کے بعد میں سو گئی۔ رات کو اپنے گھر میں سوتی 12-1 بجے، سارا کام مکمل کرنے کے بعد۔ پھر بھی رات کے 2 بجے یا پھر 3 بجے میری آنکھ لازمی کھل جاتی تھی۔ یہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ میری آنکھ دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو، لیکن کون؟ مجھے 100% ہی یہ لگا تھا کہ امی مجھے بلا رہی ہیں۔ میں کروٹ بدل کر پھر سو گئی، لیکن میرا نام پھر سے کوئی پکار رہا تھا۔ اب کی دفعہ میں جاگ گئی تھی۔ جس کروٹ سوئی اسی کروٹ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگی تو ایک دیکھی بھالی سی صورت میرے سامنے تھی۔ ارے یہ تو وہی میرے ساتھ سفر کرنے والی لڑکی ہے۔ کیا بھلا سا نام تھا اس کا؟ دماغ پہ بہت سارا زور ڈالنے کے بعد بھی مجھے یاد نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ سارے سفر میں اس سے سوال پوچھنے میں اتنی مصروف تھی کہ میں اس سے اس کا نام تو پوچھ ہی نہیں سکی تھی۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ میں ایک دم سے پورے ہوش کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں پوری طرح ملنے کے بعد اس کی طرف دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں مکمل طور پہ جاگ چکی تھی۔ پورے کمرے میں نظریں دوڑا لیں، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کی کھڑکی کو اٹھ کر دیکھا، لیکن وہ تو پوری طرح سے بند تھی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے جگ کو اٹھا کر پانی گلاس میں ڈالا اور پھر پانی پینے کے بعد دوبارہ سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسی دوران میں کھڑکی پہ ہلکی سی کوئی چیز لگی اور ساتھ ہی دور کہیں جھاڑو لگانے کی آواز آنے لگی تھی۔ حیرت ہے بھائی، اس وقت بھی گاؤں کے لوگ صفائی کرنے میں مصروف ہیں۔ میں سر ہلاتے ہوئے کمبل میں لیٹ گئی اور پھر سے سو گئی۔ صبح بہت دیر تک سوتی رہی، حالانکہ ہمیشہ سے ہی مجھے جلدی جاگنے کی عادت تھی، لیکن آج تو دن بہت بڑھ آیا تھا۔ تب کہیں جا کر میری آنکھ کھلی تھی۔ اب تو بھوک بھی بہت زوروں کی لگ رہی تھی۔ فریج میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ پھر اپنے بیگ میں سے دودھ کے ڈبے اور انڈے نکال کر فریج میں رکھے، بریڈ بھی رکھی اور پھر چائے بنانے لگی۔ شہر کی نسبت یہاں گاؤں میں سردی زیادہ تھی، اس لیے میں ناشتہ کچن میں کرنے کی بجائے کمرے میں چلی گئی۔ کمبل میں بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ ابھی میں کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ ڈھول پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ شبنم کی بارات آ گئی ہے۔ اپنے پیشے کی مناسبت سے میں چھت پہ چلی گئی۔ دور سے پکی سڑک سے بارات آ رہی تھی۔ قریب آنے پہ ان کی شان و شوکت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بڑی بڑی گاڑیوں کو بہت زیادہ سجایا گیا تھا۔ بارات تھی بھی بہت زیادہ۔ دولہا میرے سامنے ہی گاڑی سے نکل کر آگے آگے چلنے لگا۔ بہت ہی وجیح اور خوبصورت دولہا تھا۔ شکل و لباس سے بہت پڑھا لکھا بھی لگ رہا تھا۔ بڑی عزت سے ان کو ایک بڑے سے پلاٹ میں بٹھایا گیا۔ پھر نکاح ہوا، دعوت طعام ہوئی، سارا کچھ میں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی حقیقت ہے، کیونکہ ایسا تو کسی ڈرامے کی شادی میں بھی نہیں ہوتا جیسا یہاں کے اس گاؤں میں ہو رہا تھا۔ میں نے کئی تصاویر اپنے کیمرے میں محفوظ کی۔ پھر دلہا نے دودھ پلائی کی رسم میں کل میرے ساتھ سفر کرنے والی اپنی سالی کو بہت سارے پیسے بھی دیے۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے، کیونکہ اتنی اچھی شادی میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی، جس میں دلہن انتہائی غریب گھر کی اور دلہا اس قدر شاندار گھرانے کا ہو۔ خیر، شادی ہو چکی تھی۔
میں نے نیچے جا کے کمرے میں بیگ سے ڈائری اور قلم نکالنے کے بعد تمام نکات کو نوٹ کر لیا تھا۔ میں نے اس کام میں اس سے پہلے کبھی بھی اتنی دلچسپی نہیں لی تھی جتنی آج لے رہی تھی۔ واہ مریم جی واہ، اگر یہ میری ریسرچ کامیاب ہو گئی تو یقیناً بہت بڑی خوشی ملنے والی ہے، یقیناً بہت ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے دل سے دعا کی، پھر فون پہ سر کو ساری معلومات دی، امی کو کال پہ ساری شادی کا احوال مزے لے لے کے سنایا۔ وہ بھی بہت حیران ہو رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے نصیحت کر رہی تھی کہ میں بہت احتیاط سے کام کروں۔ نہ جانے کیوں امی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ مریم، جب سے تم وہاں گئی ہو میرا دل بہت ہی پریشان رہنے لگا ہے، اور میں ہمیشہ ہی امی کو مسکرا کے دکھا دیتی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ سوچ رہی ہیں، لیکن امی کے سارے خدشات ایک ایک کر کے سچ ثابت ہوئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ میں اپنی ڈائری میں دوبارہ سے لکھنے لگ گئی۔ دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ میں نے جا کے پوچھا تو آواز آئی، باجی جمیلہ ہوں، لیکن میں تو کسی جمیلہ کو نہیں جانتی تھی، اس لیے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ باجی جس نے کل آپ کے ساتھ سفر کیا تھا۔ اوہ اچھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ میرے سامنے کھانے سے بھری ہوئی ٹرے اٹھائے ہوئے کھڑی تھی۔ آج تو خوب تیار ہوئی تھی، اس لیے بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی اور وہ اندر آ گئی۔ میرے کہنے پہ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں اسے شبنم کی شادی کی مبارکباد دینے لگی۔ پھر وہ خود ہی بتانے لگی کہ دلہے نے مجھے 1,00,000 روپیہ دودھ پلائی میں دیا ہے، وہ میں بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ آئی ہوں، اور شبنم کو بھی انہوں نے 10 تولے سونا ڈالا ہے۔ باجی ان کی اپنی گاڑیاں ہیں، کیا بتاؤں باجی کہ کتنے امیر ہیں، بس اللہ میری بہن کا نصیب بہت اچھا کرے، آمین۔ جمیلہ دل سے دعائیں دے رہی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھی، مجھے بھی اپنے گھر آنے کی دعوت دے گئی، پھر اٹھ کر چلی گئی کہ مہمانوں نے آج چلے جانا ہے، اس لیے مجھے اب گھر چلنا ہے۔ شبنم کی بھابھی پہلے ہی بڑے غصے میں ہے کہ مجھے وہ 1,00,000 روپیہ دے گئے ہیں اور انہیں کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ میں اس معصوم سی لڑکی کی باتیں سنتی جا رہی تھی۔ اچھا، ابھی تو میں یہاں پہ ہی ہوں، تم شادی سے فارغ ہو جاؤ تو میں لازمی چکر لگاؤں گی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں لازمی اس سے ملنے کے لیے اس کے گھر آؤں گی۔ وہ مجھے خدا حافظ کہنے کے بعد چلی گئی۔ میرا دماغ سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا تھا، کیونکہ معاملات اتنے سیدھے نہیں تھے جتنا نظر آ رہے تھے۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ میری دوپہر اور رات کے کھانے کا انتظام تو ہو چکا تھا، اس لیے بڑی بے فکری سے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور سادہ سا ڈریس پہنے گھر کو تالا لگایا اور پھر باہر نکل گئی۔ شام کے 4 بج چکے تھے۔ گاؤں کے لوگ ڈیروں کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے۔ میں نے گاؤں کی سیر کو سوچا تاکہ کچھ معلومات ہی ہاتھ لگ سکے۔ جس طرف میرا گھر تھا اس کے ساتھ ایک پوری لائن تھی مکانات کی جو بہت اچھے بنے ہوئے تھے، ورنہ تو سارے گاؤں کے گھر زیادہ تر کچے ہی تھے۔ ایک طرف بڑا قبرستان بھی تھا جس کے چاروں طرف گاؤں والوں نے اچھی سی 4 دیواری بنا رکھی تھی۔ پھر اسی قبرستان کے ساتھ ایک باغ بھی تھا، شاید امرودوں کا باغ تھا، جہاں پہ بہت سارے پودے گلاب کے پھولوں کے بھی تھے۔ باغ کے دوسری طرف سرسبز کھیت بھی تھے۔ دیکھنے میں یہ منظر بہت ہی شاندار لگ رہے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے تو ان مناظر میں کھو ہی گئی، پھر آگے چلنے لگ گئی۔ گاؤں واقعی بڑا خوبصورت تھا۔ ڈیروں سے واپس آنے والی خواتین مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے کانوں میں کھسر پھسر کر رہی تھی۔ میں ان کے پاس سے گزری تو سلام کرتی ہوئی گزر گئی۔ وہ مسکرائے بغیر ہی میرے پاس سے گزر گئیں۔ حیرت کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو کوئی جانتے بھی تو نہیں تھے نا، اس لیے میں خاموشی سے ان کے پاس سے گزرتے ہوئے کچھ آگے چلی گئی۔ سارے گاؤں میں کل 1,000 کے قریب گھر ہوں گے۔ صاف ستھرا سا گاؤں تھا جہاں کی گلیاں کچی پکی تھیں۔ گاؤں کے بالکل آخری سرے پہ ایک ویران سا قلعہ نظر آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے قدم اس طرف خود بخود بڑھ رہے تھے۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں اس ویران سے قلعے کی جانب چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ شام بھی ہونے والی تھی، لیکن میرے قدم رک نہیں رہے تھے۔ اس ویران سے قلعے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر کے لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی کہ ایک سایہ سا لہراتا ہوا اس قلعے کے اندر سے گزرتے ہوئے تیزی سے گزر گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ سایہ گزر کے آگے کو بڑھا، میرے اوپر سیاہ کالے بادلوں کا سایہ آ گیا۔
मेरी सारी तवज्जो उसकी जानिब मबजूल हो गई। फिर कुछ समझ ही नहीं आई कि मैं किले में कैसे दाखिल हो गई। अंदर की दुनिया ही सबसे अलग थी। अंदर तो बहुत सा सब्जा था, उस सब्जे के आसपास एक नदी भी थी। मैं जल्दी से चलती हुई उस नदी के पास से गुजरने लगी कि एक ठंडी फुहार मेरे चेहरे पर पड़ी, जिससे तरोताजगी का एहसास हुआ। ये सारा मंजर तो बाहर गांव की जिंदगी से बहुत ज्यादा खूबसूरत था। पता नहीं लोग इस जगह पे आते भी होंगे या नहीं। मेरे जहन में ये बातें आ रही थी कि मेरे मोबाइल की बीप बोलने लगी। मैंने अपने कंधे पर लटकाए हुए छोटे से बैग में से मोबाइल निकाला, लेकिन ये क्या, मारे हैरत के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मोबाइल की रिंगटोन मुसलसल बोल रही थी, जबकि स्क्रीन पे किसी का नंबर भी नहीं था। स्क्रीन मुकम्मल तौर पर सफेद थी। मुझे लगा कि शायद सिग्नल्स का इशू है। मैं किले से बाहर आ गई। मेरे बाहर आते ही मोबाइल बंद हो गया। कोई रिंगटोन नहीं बज रही थी। मोबाइल बंद हो चुका था। मैंने बाहर आकर किले की बहुत सारी तस्वीर बनाई, फिर उन तस्वीर को खास गैलरी में सेव करती रही। बाहर आई तो काफी शाम हो चुकी थी। हवा भी नमी वाली चल रही थी। मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। मैं घर वापस आ गई। दरवाजे पे लगा ताला खोला और अंदर दाखिल हो गई, लेकिन मुझे लगा जैसे कोई बड़ी प्यारी सी महक पूरे घर में फैली हुई थी। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। रिंगटोन दोबारा बजने लगी। सर की कॉल थी। जी सर, पहले कुछ सिग्नल्स का इशू था, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर सकी। जी जी, मैं सारा काम बहुत ध्यान से कर रही हूँ, लेकिन अभी तक कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा। आप बेफिक्र हो जाइए, मैं सारा काम बहुत जल्द मुकम्मल कर लूंगी। सर को तसल्ली देते हुए मैं मोबाइल रखने वाली थी कि सर कहने लगे, लेकिन मैंने तो आपको पहले कोई कॉल नहीं की, क्योंकि मैं तो एक फौतगी पे गया हुआ था। अभी वहां से निकलने लगा हूं, बस आपकी कॉल आई तो सुनने लग गया। ठीक है, मैं पहुंच कर आपसे बात करता हूं। मैंने फौरन से हिस्ट्री निकाल कर देखी तो वहां सर की 7 कॉल्स आई हुई थी। मैं बहुत हैरान थी, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। आज बस जितना काम करके आई थी उतना ही कवर करने की कोशिश करने लगी थी। कमरे में जाने से पहले चाय बनाई और कप में डालकर कमरे में जाने की बजाय छत पे चली गई। बस एवें ही चारों तरफ वक्त गुजारी के लिए देख रही थी। सारा गांव ही जैसे सन्नाटे में डूबा हुआ था। देहातों में वैसे भी सबको बहुत जल्द सोने की आदत होती है, इसीलिए सारे लोग सुकून की नींद सो रहे थे। मैं उस किले को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बहुत नजर दौड़ाई, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद मैं वो जगह भूल गई हूं। फिर मैंने कैमरा निकाला और तस्वीर देखने की कोशिश की, लेकिन मैं तो उछल ही पड़ी कि मेरे मोबाइल की गैलरी में एक भी तस्वीर नहीं थी। मैंने सारा मोबाइल खंगाल डाला, लेकिन उसमें तो कोई भी तस्वीर नहीं थी। जिस दिन से मैं आई थी उसी दिन से कुछ ना कुछ तो मोबाइल में सेव ही कर रही थी, लेकिन वो सब कुछ फिर कहाँ चला गया था। मैं तो सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि मोबाइल तो वीरान पड़ा हुआ था। लेकिन एकदम से मेरे मोबाइल की गैलरी भरने लगी। इसमें 3 लड़कियों की तस्वीरें नमूदार होना शुरू हो गई। एक तो शबनम की तस्वीर थी, जिसको रुखसती के वक्त मैंने देखा था, लेकिन उसकी तस्वीर इस हालत में मेरे पास आई थी कि वो खून में लथपथ पड़ी हुई थी। दूसरी 2 तस्वीर को मैं पहचान नहीं सकी थी। उनकी तस्वीर भी कुछ अच्छी हालत में नहीं थी। मेरी चीखें निकल गईं। मैं शदीद खौफजदा हो गई थी। मोबाइल मेरे हाथ से दूर जा गिरा। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उस मोबाइल को दोबारा उठाकर अपने पास रख लूं। मेरे सर में शदीद दर्द हो रही थी। दिल चाह रहा था कि यहां से कहीं बहुत दूर चली जाऊं, लेकिन अभी मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी जब तक कि मैं यहां काम मुकम्मल नहीं कर लेती। कमरे की खिड़की पे जोर जोर से दस्तक हो रही थी। दिल तो जैसे हलक में अटक ही गया था। कौन? वहां वहां मैं अरे मरियम बेटी, दरवाजा तो खोलो, मैं हूं यहां पे। बाहर से किसी की बहुत ही नर्म सी आवाज आई। बेटी दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारी अम्मी। अम्मी यहां पे? मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुई। जल्दी से दरवाजा खोल दिया। अम्मी सफर की थकावट से चूर थीं। आते ही कमरे में चली गईं। मुझे लगा कि शायद छोटा भाई भी साथ ही होगा, लेकिन अम्मी तो अकेली ही आई थी। मरियम जल्दी से पानी लाओ, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताती हूं।
मैं किचन में भागते हुए गई, गिलास भर के कमरे में आई तो वहां कोई भी नहीं था। अम्मी, अम्मी आप कहाँ हैं? मैं उन्हें पागलों की तरह आवाजें दे रही थी। अरे घबरा क्यों जाती हो, मैं इधर ही हूं। सोचा कि तुम्हारे लिए कुछ बना दूं। मैं किचन में थी। लेकिन अम्मी आप किचन में नहीं थी, मैं वहीं से तो आई हूं, मैंने हिम्मत करके कहा। अम्मी ने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा। अच्छा तो क्या मैं झूठ बोल रही हूं? अम्मी कभी भी इतने शदीद गुस्से में नहीं आई थी, एकदम से शदीद गुस्से में आ गईं। ये सारा रूप पहली दफा मैं अम्मी का देख रही थी। अच्छा चलो सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि क्या कुछ सुराग मिला उन लड़कियों की शादी के हवाले से? नहीं अम्मी अभी तक तो कोई नहीं मिला, बल्कि मैंने जो तस्वीर बनाई थी वो भी सारी न जाने कहाँ चली गई हैं। मेरे मोबाइल में तो अब एक भी तस्वीर नहीं है। मैं बड़े गमगीन अंदाज में अम्मी को बता रही थी, जबकि वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। अभी मैं इसी गम पे आंसू बहाने का सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुए बिना ही दरवाजा खुल गया। जमीला अंदर आ रही थी। बाजी मरियम, मेरी खाला ज़ाद है, वो कह रही है कि आपको लेकर आऊं। आपको उसने कोई राज की बातें बतानी है जिससे आपका सारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ कुछ मेरे हवास अब काम करने लगे थे। मैंने कुछ देर के लिए जमीला की तरफ देखा, फिर कहा कि कौन से मेरे काम? अरे बाजी छोड़े ना सारी बातों को, आप हासिलपुर की खास मेहमान हैं, आपकी सब बड़ी इज्जत करते हैं, इसलिए सारे गांव वाले आपकी खास मदद करना चाहते हैं, जिसकी बिना पे आप अपना काम जल्दी खत्म कर लेंगी। आखिर देखें तो सही कि आपकी अम्मी आपकी परेशानी में यहां तक आ गई हैं। मैंने अम्मी की तरफ देखा तो वो वाकई बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं जमीला के साथ चल पड़ी। अम्मी भी हमारे साथ ही चल रही थी। मैंने घर से बाहर निकलकर दरवाजे को ताला लगाया, फिर हम तीनों जमीला के बताए हुए रास्ते पर चलती हुई एक अलग और अनजानी सिमत की तरफ जा रही थी। रास्ता मुकम्मल तौर पर सुनसान था, कोई इंसान तो क्या कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक छोटे से घर के सामने रुक गई। यहां ही रुक जाएं, शब्बो बाजी इधर ही आएंगी। मैं तो बस जमीला और अम्मी के मुंह की तरफ देखते ही जा रही थी। न जाने क्यों दोनों के चेहरे पर अजीब सी सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन अम्मी मुझसे बड़ी नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। जमीला भी कुछ कहने ही वाली थी कि वो खुशी से बोल उठी, अरे वो देखें शब्बो बाजी आ गई हैं। एक पिछले और तारीक रास्ते से शबनम चलती हुई आ रही थी। उसने बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ था। चलें जी, सब लोग आ गए हैं, अब हम लोग इस किले की तरफ चलते हैं, ये शब्बो कह रही थी। मैंने कहा इस वक्त किले में क्या करेंगे, हमारे साथ तो कोई मर्द भी नहीं है। मैंने पहली दफा घबराते हुए कहा, अरे डरने की भला क्या जरूरत है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, आप बस हमारे साथ चलें। मैंने अम्मी की तरफ देखा जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। हम लोग एक सेकंड में किले के अंदर मौजूद थीं। मैं बहुत हैरान थी कि हम लोग किले में इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन मुझे ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग किले के वस्त में पहुंच गईं, जहां बहुत बड़ा पत्थर किले की छत तक पहुंचा हुआ था। मैं उसकी तरफ देख रही थी कि वो पत्थर सरका और साथ ही वो मेरे ऊपर गिरने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से उस पत्थर से बचने के लिए एक तरफ को सिरक गई, लेकिन वो पत्थर मेरे बहुत ही करीब आ गिरा। उफ, जहां वो गिरा वहां पे एक बहुत बड़ा सा शिगाफ पड़ गया था। मैंने अपने मुंह पे हाथ रख लिया कि अगर ये पत्थर कहीं मुझ पे गिर जाता तो मेरी तो लाश का भी कीमा बन जाना था। अम्मी ये पत्थर देखें। अभी मैं अम्मी को उस पत्थर के बारे में बता रही थी कि मेरे पैरों के पास खून के कतरे गिरने लगे। मैंने सर उठाकर देखा तो वहां तो मेरे पास कोई भी नहीं था, न अम्मी थी, ना ही जमीला, न शब्बो, बल्कि 3 खौफनाक तरीन जिन्नात खड़े थे, जिनकी शक्लें बहुत ही खौफनाक थीं, जिनको मैं ज्यादा देर तक देख नहीं सकी। आओ हम लोग तुम्हें बताते हैं कि उन लावारिस लड़कियों की शादियां कैसे अमीर तरीन घरों में हुई हैं। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना, मुझे बस यहां से जाने दो, मैं आइंदा कोई भी ऐसी तहकीक नहीं करूंगी। मैं एक तरह से उनकी मिन्नतें कर रही थी, लेकिन वो तीनों कहाँ मेरी एक भी सुनने वाले थे। मैं बस उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी, लेकिन वो तीनों चलते जा रहे थे और फिर उनके पीछे पीछे कोई अनहोनी सी ताकत मुझे भी अपने साथ ले जा रही थी। किला बहुत बड़ा था, जिसके चारों तरफ खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात थे, लेकिन कुछ बहुत खुश शक्ल जिन्नात भी थे, जिनके हाथों में तस्बीहात थीं।
وہ کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان کے سامنے پوری دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، وہ اس پہ غور و فکر کر رہے تھے۔ ہاں، اس علاقے میں بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، ان کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اسی لیے ہم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ وہ سب آپس میں بیٹھ کر مشاورت کر رہے تھے۔ مجھ پہ نظر پڑی تو میری طرف متوجہ ہوئے۔ اس نے کیوں ہمارے راز کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہمارے اس نیک کام کو ساری دنیا کے سامنے آشکار کرنا چاہتی ہے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی، اس لیے اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ اس کو کچھ احساس ہو کہ اس نے کس قدر غلط کام کیا ہے۔ میں تو یہ جانتی تھی کہ جنات کی سزائیں بہت بری ہوتی ہیں، اس لیے میں نے جلدی سے ان سے معافیاں مانگنی شروع کر دی، لیکن وہ میری ایک بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے۔ ایک دم سے میرے ارد گرد ایک جنگلہ آن گرا جو بہت مضبوط سلاخوں پر مشتمل تھا۔ اس جنگلے کے گرتے ہی میں اس میں قید ہو گئی تھی۔ پھر ایک جن میرے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، وہ بہت بڑا منہ کھولتا تھا پھر اسے بند کرتا تھا، اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ میں اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ ایک دم سے سیاہ بادل چھا گئے، چاروں طرف بارش برسنے لگی، لیکن بارش بالکل ایسی تھی جیسے کوئی تیزابی بارش ہو، میرے سارے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ میں دائیں بائیں سے بچ رہی تھی، لیکن اس کے تھپیڑے میرے وجود کو چھلنی کر رہے تھے۔ پھر وہ لڑکی جس کی شادی سب سے پہلے جنات نے کرائی تھی وہ ہمارے سامنے آ گئی۔ پھر دوسری اور تیسری کے بعد بہت ساری لڑکیاں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جن جو ان سب میں سب سے عمر رسیدہ تھا وہ کہنے لگا کہ یہ قلعہ دیکھ رہی ہو، اس قلعے کی جگہ کبھی ہمارا شاد باد سا ایک محل ہوا کرتا تھا۔ ہم اس میں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے کہ انسانی آبادی نے ایک دن ہم پر حملہ کر دیا اپنے پیروں کے ذریعے۔ بس ہم میں سے بہت سارے جنات قید میں آ گئے، بہت سارے مر گئے۔ ہم لوگ پناہ کی تلاش میں تھے۔ پھر یہ لڑکیاں باری باری ہمارے لیے اپنے گھر میں جگہ بناتی گئیں۔ ہم اگر انہیں نظر بھی آتے تو یہ خاموشی سے اس جگہ سے ہٹ جاتی۔ جمیلہ کے گھر میں لگا درخت ہمیں بہت پسند آ گیا تھا، ہم نے وہیں پر ہی بسیرا کر لیا۔ پھر ایک اور بات کہ تم لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو، کبھی نہیں پڑھا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ ان 2 انگلیوں کی مانند ہوگا؟ اس جن نے 2 انگلیاں جوڑتے ہوئے کہا۔ میں یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوئی، کیونکہ ہم انسان تو یہ ساری باتیں ایک طرح سے بھلا ہی بیٹھے ہیں۔ اس کے گھر والوں نے اس درخت کو کاٹنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان کو جمیلہ نے روک دیا۔ بس اس نے ہمارا گھر بچایا تو پھر ہم نے اس کا گھر بہت ہی اچھے گھر میں بنا دیا۔ اسی طرح سے ہمارے نیک جنات پوری دنیا میں پھرتے رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جہاں کہیں انہیں یہ لگے کہ کسی کو ان کی ضرورت ہے تو پھر وہاں پہ وہ سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن صرف ان کی جو ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، تم اور تمہارے دفتر والوں کی تو بالکل بھی مدد نہیں کریں گے، کیونکہ تم ہمارے راز دنیا والوں کو بتا کر اپنے چینل کا نام روشن کرنا چاہتی ہو۔ ایسا تو ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تو تمہارے موبائل میں پڑی ہوئی ساری تصاویر، ویڈیوز، سب کچھ ساتھ ساتھ ہی ختم کر دیا۔ تم لوگ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ جن زیادہ بولتا جا رہا تھا اور میں روتی جا رہی تھی۔ میں بھی اس کام میں لوگوں کی مدد کروں گی، بس میری جان بخش دو، مجھے اپنے گھر میں واپس جانے دو، میں نے ایک دفعہ پھر کہا۔ شاید وہ جن مجھ پر ترس کھانے لگ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہاں سے جاؤ، لیکن اپنی زبان مکمل طور پہ بند کر لو، ورنہ اگر تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تو پھر اس قلعے میں ہی تمہارا سر قلم کر دیں گے، میں وعدہ کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے میری جان بخش دی۔ میں اپنے گھر آ چکی تھی، لیکن میڈیا کا کام چھوڑ چکی تھی۔ وہ حاصل پور آج بھی آنکھوں میں بستا ہے، اور جنات سے ملاقات تو پوری زندگی بھول ہی نہیں سکی۔ بہت سال گزرنے کے بعد بھی یہ بات سننے میں آئی تھی کہ مختلف دیہاتوں میں آج بھی یتیم بچوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔